أشهد أن محمد رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ محرم کے بارے میں موضوع احادیث و روایات۔ کچھ لوگوں نے محرم کے 10ویں دن عاشورہ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت زیادہ مبالغہ اور غلو کیا ہے، اور بہت ساری روایات اس بارے میں گھڑی اور اپنی طرف سے بیان کی ہے۔ ہم یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب مومن کے ماہ و سال سے چند من گھڑت روایات ذکر کر رہے ہیں تاکہ غلط اور صحیح کا امتیاز کرنا آسان ہو جائے۔ نمبر 1، مسند الفردوس دیلمی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام، عربوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رومیوں کے سردار حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ایرانیوں کے سردار حضرت سلیمان پارسی رضی اللہ عنہ، اور حبشیوں کے سردار حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ پہاڑوں کے سردار طور سینا، درختوں کے سردار سدرۃ المنتہا، مہینوں کا سردار ماہ محرم، دنوں کا سردار جمعہ، اور تمام کلاموں کا سردار قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ البقرہ کا مغز آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں 5 خصوصی کلمے ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ یہ روایت موضوع گھڑی ہوئی اور بے سند ہے، کیونکہ دوسری روایات صحیحہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات انسانی کے سردار ہے، اور رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں محرم کے دن سرما لگانے سے سال بھر آنکھیں خراب نہیں ہوتی، 10ویں محرم کو نہانے سے سال بھر بیماری نہیں آتی، 10ویں محرم کو اپنے بچوں پر فراخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سال بھر وسعت و فراخی دیتا ہے۔ اس دن کی نماز افضل و برتر ہے۔ 10ویں محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت آسمان سے دمبا آیا اور فدیہ بنا، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ ملے۔ یہ ساری روایات موضوع، من گھڑت، بے سر و فا اور خود ساختہ ہے۔ نمبر 3، حضرت مجدین فیروز آبادی مؤلف القاموس نے حاکم کے حوالے سے لکھا ہے کہ 10ویں محرم کو روزے کے سوا دیگر تمام کلام، مثلا 10ویں تاریخ کی فضیلت کا عقیدہ رکھنا، اس دن جی کھول کر خرچ کرنا، خضاب، تیل یا سرما لگانا، اور خصوصی کھانا یا کچڑا پکانا غیر ثابت ہے۔ اس سلسلے میں مروی تمام احادیث موضوع و خود ساختہ اور بہتان ترازی کے مترادف ہے۔ نمبر 4، بعض احادیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کر کے اس طرح بیان کی جاتی ہے، جن میں ہے: نمبر 1، جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عبادت لکھ دی، جس میں نماز روزے بھی شامل ہے۔ نمبر 2، جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ نے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب دیا۔ نمبر 3، جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ نے 1000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا۔ نمبر 4، جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ 10,000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ نمبر 5، جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں جتنا ثواب دیتا ہے۔ نمبر 6، جس نے 10ویں محرم کو کسی بھوکے کو کھانا کھلایا گویا اس نے پوری امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے فقیروں کو کھانا کھلایا۔ نمبر 7، جس نے 10ویں محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہر بال کے عوض ہاتھ پھیرنے والے کو جنت میں بلند مراتب دیے جائیں گے۔ نمبر 8، 10ویں محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ نمبر 9، 10ویں محرم کو ہی اللہ نے جبریل فرشتوں، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 10، 10ویں محرم کو ہی اللہ نے لوح و قلم پیدا کیے۔ نمبر 11، 10ویں محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ نمبر 12، 10ویں محرم کے دن ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا اور اللہ نے دمبے کی شکل میں ان کا فدیہ دیا۔ نمبر 13، اسی تاریخ کو فرعون کو اللہ نے دریا نیل میں غرق کیا۔ نمبر 14، اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجات دیے۔ نمبر 15، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔
نمبر 16 10ویں محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک معاف کی گئی۔ نمبر 17 10ویں محرم کو ہی اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر بیٹھا۔ نمبر 18 10ویں محرم کو ہی قیامت آئے گی۔ یہ تمام احادیث موضوع، خود ساختہ، بے سند اور افتراء فردازی کے مترادف ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے بھی ان کو اپنی کتاب موضوعات من گڑت روایت میں لکھا ہے۔ نمبر 5 اسی طرح کچھ احادیث یوں بیان کی جاتی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، کیونکہ نمبر 1 یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ نمبر 2 یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجات عطا فرمائے۔ نمبر 3 یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات دی۔ نمبر 4 یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سے اتارا۔ نمبر 5 یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ نمبر 6 یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی بجائے دمبے کا فدیہ دیا تھا۔ نمبر 7 اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا دلایا تھا۔ نمبر 8 اسی دن اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی قوت بینائی واپس کی تھی۔ نمبر 9 اسی دن اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور کی تھی۔ نمبر 10 اسی دن اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ نمبر 11 اسی دن اللہ نے دریا کو چیر کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا تھا۔ نمبر 12 اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا نیل عبور کیا تھا۔ نمبر 13 اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو توبہ کرنے کی توفیق بھی ہوئی۔ نمبر 14 اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے۔ نمبر 15 اور جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے لیے وہ 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ساری احادیث موضوع، خود ساختہ، گھڑی ہوئی اور ناقابل اعتبار ہے۔ نمبر 6 کچھ احادیث اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلا دن 10ویں محرم ہے جس میں اللہ نے 10ویں محرم کا دن پیدا کیا۔ نمبر 2 سب سے پہلا دن 10ویں محرم ہے جس میں اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔ نمبر 3 جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اس نے گویا سارے زمانے کا روزہ رکھا۔ نمبر 4 جس نے 10 محرم کو شب بیداری کی تو اس نے گویا 7 آسمانوں کی مخلوق کے برابر اللہ کی عبادت کی۔ نمبر 5 اس دن تمام انبیاء علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ نمبر 6 جس نے 10ویں محرم کو 4 رکعات اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ 1 دفعہ، سورہ اخلاص 50 دفعہ پڑھی تو اللہ نے اس کے ماضی و مستقبل کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے اور مولا اعلیٰ میں اس کے لیے 1000 نوری ممبر بنا دیے۔ نمبر 7 جس نے 10ویں محرم کو 1 گھونٹ شربت پلایا تو اس نے گویا اللہ کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی۔ نمبر 8 10ویں محرم کو جس نے اہل بیت کے مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھلایا تو وہ پھول صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 9 10ویں محرم کو جس نے کچھ خیرات کی تو گویا اس نے سال بھر اپنے در سے کسی سیل کو واپس نہیں کیا۔ نمبر 10 10ویں محرم کو جس نے غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوا کبھی بیمار نہ ہوگا۔ نمبر 11 10ویں محرم کو جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو گویا اس نے دنیا جہان کے تمام یتیموں کے ساتھ بھلائی کی۔ نمبر 12 10ویں محرم کو جس نے بیمار کی تیمارداری کی تو گویا اس نے تمام اولاد آدم علیہ السلام کی تیمارداری کی۔ یہ ساری روایات اور حدیث موضوع، خود ساختہ اور بعض لوگوں کی اپنی طرف سے تراشی ہوئی ہے۔ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں ان میں سے بعض روایت کے سلسلے میں بعض صحیح اور ثقہ راویوں کا نام بھی ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ احادیث بنانے والوں نے احادیث گڑھ کر ان کو ثقہ راویوں کے نام سے منسوب کر دیا ہے تاکہ کچھ لوگ غلط فہمی میں ان کی صحت پر یقین کر لے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ 10 محرم کے دن سوائے روزہ رکھنے کے اور کوئی کام مسنون نہیں، اور 10ویں محرم کی فضیلت میں یہ سب روایت خود ساختہ ہے۔